بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 15 نومبر یقیناً انتخابات کے بعد، تمام مہم جوئی کے بعد آج انتخابی مراحل ختم ہوا ہے اور آلموسٹ ہمارے پاس تقریباً 80% سے زائد پولنگ اسٹیشنز کے نتائج موصول ہوئے ہیں. تو میں ریحان شاہ پاکستان مسلم نون کے نامزد امیدوار اپنے دوستوں، احباب، نوجوان ساتھیوں، پارٹی کے دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یقیناً آج کے اس عوامی فیصلے میں پاکستان مسلم نون اپنی شکست کو مکمل کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے. یقیناً انتخابات کے اندر ہم جو متوقع نتائج کا جو امکانی طور پر ہم توقع کر رہے تھے، تو اس کے برعکس عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اور اس فیصلے میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ریحان شاہ کے خلاف آیا ہے تو اس میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے. ہم تمام RO سے لے کر الیکشن کے جو انتظامات ہیں اس کو ہم مناسب سمجھتے ہیں. البتہ اس الیکشن میں جو پولنگ اسٹیشنز تھے اس کے حوالے سے عوام کو بڑی پیچیدہ اور وہ تکلیف دہ رہا. اس میں بھی ہمارے الیکشن کمیشن کے لوگ بھی ذمہ دار ہیں اور ہم لوگ جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی ذمہ دار رہے ہیں، اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی. ان کے پولنگ اسٹیشنز کو ان کے علاقوں سے بہت دور دور رکھا گیا. اس کے علاوہ پولنگ جو آپ کے ووٹر لسٹ ہے اس میں بھی بڑی پیچیدگیاں نظر آئیں، جس کی وجہ سے ہمارے حمزہ بر کے تمام حلقوں میں ہمارے جو ووٹرز تھے ان کو بھی پریشانی ہوئی. غیر متوقع رزلٹ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم ماضی میں جو ہمارا الیکشن کمپین میں ہم نے ایک بیانیہ رکھا. ہم نے کہا کہ حمزہ کے اندر حقیقی سیاسی کارکنوں کو سیاست کا موقع ملنا چاہیے، اور بدنصیبی رہی ہماری بدنصیبی رہی جو سیاسی ورکر کسی بھی جماعت سے ہو، ان میں کشمش کی بریانی کی خوشبو جس کا ہم تذکرہ کرتے رہے، شہد کی بوتلیں. پھر بڑی افسوسناک بات ہے، عمران خان صاحب کے نام پہ PTI نے جو حرکت کی، جس کا پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے کہ ہم آپ کو گندم سبسڈی پہ دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کی تصویر لگا کر اس سبسڈی کے گندم کو گاؤں مزدوروں کو پھراتے رہے، اور عمران خان کی طرف سے یہ گندم تحفہ ظاہر کر کے ایک طرح سے اس ووٹرز کے اندر اثر انداز ہونے کی کوشش کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً یہ بھی بڑی تشویشناک عمل ہے کہ ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں کہ رات کی تاریکی میں جو کووڈ-19 کے ریلیف کے پیکٹس ہیں وہ مختلف علاقوں کو 12 بجے کے بعد گھروں میں تقسیم کیا گیا. اور یہ بھی وثوق سے ہم کہتے ہیں، میں اس کو پری پول یا پول ریگنگ یا اس کو میں دھاندلی نہیں کہہ رہا، لیکن اس معاشرے کے اندر موجود ناسور کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ریلیف تقسیم کیا گیا، وہاں پہ کووڈ-19 کے تھیلے تقسیم کیے گئے. پھر ہماری بدنصیبی یہ بھی رہا حمزہ میں کہ رات کو 12 بجے کے بعد ہماری ماں بہن بیٹیوں کی صورت میں بھی، ہمارے بڑوں کی صورت میں بھی لوگوں کے گھروں میں گھس کر فریادیں کرتے رہے. لوگوں کے گھروں میں گھس کر باعزت اور باوقار لوگ منتیں اور تلے پڑتے رہے کہ ہمیں ووٹ دیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ کے باوقار حمزہ اور پڑھے لکھے معاشرے کے لیے بڑا ناسور ہے. ساتھ ہی نوٹوں کے بنڈل کے ساتھ ساتھ ہمارے ہی لوگ رات کو چادر اور چاردیواری کو پامال کرتے ہوئے دستک دیتے رہے، اور دستک دینے کے ساتھ ساتھ ان کو لالچ بھی دیتے رہے. اس کو بھی میں کوئی دھاندلی نہیں سمجھتا، لیکن حمزہ کے باوقار اور پڑھے لکھے معاشرے کے لیے ایک ناسور سمجھتا ہوں. ساتھ ہی یقیناً جب ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں تو کسی کی جیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں.
ابھی چونکہ واضح پوزیشن کلیئر نہیں ہے کہ کون جیت رہا ہے، لیکن جو بھی جیتے گا، جو وعدہ انہوں نے زود خون سے لے کر خضرآباد کے عوام کے ساتھ کیا ہے، اور ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ، فریب، دھوکے پر مبنی ہے، ہم ہر ایک لفظ کو، ہر ایک وعدے کو نوٹ کر کے بیٹھے ہیں. ہم ان کا محاسبہ کریں گے، وہ اچھا کام کریں گے، ہم ان کے پشت پہ کھڑے رہیں گے. چونکہ میرے ساتھ یعنی ریحان شاہ کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ کے اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ میری پارٹی کے محض ورکرز ہی رہ گئے تھے، میرے سپورٹرز ہی رہ گئے تھے، میرے ہمدرد ہی رہ گئے تھے. اور یقیناً میں ان نوجوانوں کو، ان ساتھیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دل بڑا رکھیں، اعصاب مضبوط رکھیں. ہم نے اس معاشرے کے اندر جو سیاسی طور پر جو استحصال کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کا، ہم ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہیں گے. میں اپنے دوستوں سے بتانا چاہتا ہوں، اور حنزہ کے قوم، نوجوانوں، ماں بہن، بیٹیوں سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے فیصلے تسلیم، آپ کے فیصلے کو سر آنکھوں پہ مانتے ہیں. لیکن یہ بھی آج حنزہ میں پتہ چلا کہ جہاں آپ کو ڈسٹرکٹ ملا، جہاں آپ کو سب ڈویژن ملا، جہاں آپ کو تحصیل ملا، جہاں سے کچرے کے ڈبے آپ کے گھروں کے دروازے پہ آ کے آپ کو دستک دے کے اپنے ماں بہن بیٹیوں کے گھر میں غلاظت سے بھرپور حنزہ کو پاکیزہ کیا، یہ بھی تاثر جا رہا ہے کہ شاید حنزہ میں کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ نہیں ملتا. ساتھ ہی چند کام ایسے ہوئے کہ اس نے نہ صرف سماجی بیماری کو جنم دیا، بلکہ اس سے ہمارے نوجوان نسلوں کو، ہمارے نوجوان بچوں کو، بیٹوں کو انتہائی غلیظ، مکروہ اور معاشرے کے لیے ناسور چیزوں میں الجھا کر ہمیں نہ صرف جانی نقصان کا اٹھانا پڑا، بلکہ معاشرتی برائی کی طرف ہمیں راغب کرنے میں بھی کئی کردار سامنے. ہم ان کا بھی محاسبہ چاہتے ہیں اور محاسبہ کر رہے ہیں. دیکھیں، یقیناً ہم نے حنزہ کو ایک بیانیہ دیا. ہم نے کہا آپ نسل پرستی سے نکلے، آپ کچھ کی سیاست سے نکلے، رشتے ناتوں کی سیاست سے نکلے، زبان کی تعصب سے نکلے اور ایک حنزہ کی قوم بنے. اور آج میں فخر سے کہتا ہوں، دوسری طرف تکلیف تو مجھے ہے، لیکن فخر سے کہتا ہوں کہ گوجال کے عوام نے نسل پرستانہ روش سے بالا تر ہو کر آج ووٹ دیا. اور میں حالانکہ میری بہت سارے علاقوں کے بہت سارے نوجوانوں کے خدمات کے باوجود بھی میں ان کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے جس بنیاد پر بھی ووٹ دیا مجھے سے غرض نہیں، لیکن اب آپ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہیں اس معاشرے کی ترقی اور علاقے کی ترقی میں. انشاءاللہ 78 کلومیٹر کا چپرسن کا روڈ بنے گا. جن کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ بنائیں گے آپ کو، اگر نہیں بنائیں گے آپ کھڑے ہوں گے، اور جب آپ کھڑے ہوں گے ہم آپ کے پشت پہ آپ کا بھائی بن کر، آپ کا بیٹا بن کر تیار ہیں. مجھے آج اس بات پر بھی تعجب ہوئی کہ جو انقلابی سوچ رکھنے والی سیاسی جماعت ہے، جو پروگریسو سوچ رکھنے والی جماعت ہے، انہوں نے بھی تعصب سے لے کر یہ کچھ سیاست میں اپنا حصہ ڈال کر حنزہ کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوایا. انہوں نے ووٹ کے حصول کے لیے بہت سارے حدود پار کرے دوسرے جماعتوں اور آزاد یا دوسرے امیدواروں کی طرف. تو یہ ایک تقدیر دہ عمل ہے، اور حنزہ کے عوام کا اس پہ لبیک کہنا اور اس کے پرچار کرنا یہ حنزہ کے عوام کے لیے، ریاستی اداروں کے، حکومتی اداروں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. کیونکہ وہی لوگ جو مجھے ترغیب دیتے تھے، جو مجھے بتاتے رہے کہ اس پارٹی کے عزائم یہ ہیں، ان کے کارکردگی اور کردار یہ ہے،
آج وہ ان کے صف اول میں کھڑے ہو کے ان کے رپورٹ مانگ رہے تھے. تو اب کے بعد آپ قوم کو دوبارہ دوسری سبق نہیں پڑھائیں گے، بلکہ اس پروگریس سوچ کا حصہ آپ ہمیشہ نظر آئیں گے. آپ صرف رشتہ داری چاچا ماما بن کر فرینکفرٹ پہ جو آئے تھے، آپ اس سرخ جھنڈے کے تلے میں آپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہوں گا. پھر آپ اور ہم آپس میں کہیں نہ کہیں آمنے سامنے بھی ہوں گے. تو یہ بھی ایک تلخ حقیقت تھا. میرے دوستو، یقیناً ہنزا میں بہت دور نہیں ہے وہ قیادت جن کو آپ چنیں گے، کیونکہ ہم اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں. آپ جن کو چنیں گے 30 نومبر 2020 کو اسیران کی رہائی کا آخری دن ہے، اور یہ طے ہوا ہے، جس جگہ میں طے ہوا ہے کہ 30 نومبر کے بعد جو امیڈیٹ نیکسٹ ڈے ہے، اس میں اسیران کے حق میں ان کے فیملی کے ساتھ سمپتھی کے لیے دھرنا دینا ہے. تو میں دیکھوں گا انشاءاللہ تعالی ہنزا کے عوام نے جن کو بھاری بھاری مینڈیٹ دیا ہے، وہ کس چوک میں کھڑے ہوں گے، کس چوراہے پر قنات لگا کے لاؤڈ سپیکر مسجد میں لگا کے کھڑے ہوں گے. ریحان شاہ، پاکستان مسلم لیگ نون، میرے ہمدرد، میرے سپورٹرز، میرے ساتھی، انشاءاللہ 30 نومبر کی رات کو 12 بجے کے بعد ان کے لائے عمل کا انتظار کریں گے کہ وہ اسیران کی رہائی پہ کیا سیاست کریں گے یا ان کی کیا خدمت کریں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اسیران کی فیملی کے ساتھ ہیں. تو یہ بھی امتحان 30 نومبر کو شروع ہونے والا ہے. اپنا پرچے کے سوالات کے نیچے جگہ رکھیں اور جوابات لکھنے کے لیے ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ ہی. ہنزا کی قوم کے اندر جو بھی جیتا یا جیت جائے گا، ہم سمیت ہم نے 3 سیٹوں کا مطالبہ کیا ہے. یاد رکھیں، گوجال سب ڈویژن کا سیٹ کا حصول ہم نے اپنے خون سے لکھ کے کاغذ پہ لکھا ہے. ہم نے وہ سیاہی استعمال نہیں کیا، خون استعمال کر کے کاغذ پہ لکھا ہے، اور تم نے وعدہ کیا ہے. اب آپ نے گوجال سب ڈویژن کو اضافی نشست دینی ہے. آپ نے وعدہ کیا ہے، اور اسی وعدوں اور داؤں پہ آپ کو ووٹ ملا ہے. ہم اس پہ کڑی نگاہ رکھیں گے. جب ہم نے اپنے خون سے یہ لکھ کے چھوڑا ہے کہ ہم سب ڈویژن گوجال اور شناختی کے لیے تحصیل شناختی کے لیے سیٹ لیں گے، تو اس کے لیے ہم خون دے سکتے ہیں. جب خون دے سکتے ہیں تو کچھ لے بھی سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک انتہائی اہم وعدہ ہے، اور ہمارا درینہ خواب ہے، درینہ مطالبہ ہے. اس کی بھی تکمیل ہم آنکھیں کھول کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ساتھ بجلی، آج ہنزا اندھیر ہے، یعنی تاریکی ہے. تو آپ نے وعدہ کیا 56 میگا واٹ کا بجلی گھر آپ عطاباد میں بنائیں گے. کوئی مزمل صاحب آئے تھے کریم آباد میں، میٹنگ کر کے گیا. بالکل ہنزا روشن ہنزا ہونا چاہیے. عطاباد جھیل کے اندر 457 گھر ڈوبے ہیں، آج بھی وہ خیمہ بستیوں میں آباد ہیں. ساتھ ہی آئین آباد سے لے کر پھسو تک ہماری سینکڑوں زیر کاشت زمینیں، باغات زیر آب ہیں. تو ان کے حوالے سے بھی آپ ضرور سوچیں گے. ان کو مکمل طور پر ان کے نقصان کے ازالے یعنی معاوضے کی صورت میں دے کے یہ بجلی گھر بننا ممکن ہے. وگرنہ جو متاثرہ علاقے کے لوگ ہیں، جو 457 گھرانے ہیں، سینکڑوں ایکڑ اراضی ہے آئین آباد میں، ششکٹ میں، گلمت میں، گلکن میں، حسینی میں، اور یہ بندو پھسو میں، ان کے ازالے کے بعد وہی متاثرین تمہارے گریبان پکڑیں گے اور ہم ان کے آگے ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ بجلی گھر بنے گا اور متاثرین کو آپ معاوضہ دیں گے ان کی آباد کاری کا، ان کی زمینوں کا. اس کے بعد یہ معاملات چلتے رہیں گے. یقیناً ہنزا میں بہت سارے بلند و بانگ دعوے ہوئے. ہم نے ان کو اسلام آباد سے شمال دکھایا، آپ نے ان کو دوبارہ اسلام آباد بنایا.
آپ نے تل کلوٹ کی سیاست کی ہے، آپ نے علاقے میں جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر پروجیکٹس دیے ہیں. ہم وہ نو روڈ نو ووٹ والا مختلف علاقوں میں خواتین کے لیے ووکیشنل سینٹر اور تیسرے چوتھے چھوٹی چیزوں کو بھی نظر رکھیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عوام کے آج کے فیصلے کی روشنی میں جو بھی چیز ایکس وائی زیڈ، ہم ایک انتہائی اگریسو، کیونکہ میرے آجو باجو میرے ارد گرد سارے نوجوان بیٹھے ہیں، میں ان کی جذبات کی ترجمانی کر کے بتا رہا ہوں ان نمائندوں کو، ان حکمرانوں کو، ان حکومتی اہلکاروں کو، وہ ریاستی اداروں کو کہ اب ہم اگریسو اپوزیشن کریں گے. ہم ان جھوٹے دعویداروں کا ہر چوک میں، ہر گلی محلے میں ان کے فریبی چال کا انتظار کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اگر انہوں نے اپنے وعدہ وفا نہیں کیا تو ان کا گریبان چاک کریں گے. یہ قوم سے وعدہ ہے، حمزہ کے اپنے نوجوان ساتھیوں سے وعدہ ہے، جس نے وہاں ووٹ دیا یا جس نے نہیں دیا ان سے وعدہ ہے. انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں صف اول پہ پائیں گے. گو کہ آپ نے ہمیں مایوس کیا، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، ہمارا حق تھا، لیکن فیصلے جس حالت میں بھی آپ نے کیا ہم اس کو قبول کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ٹیم نوجوان ساتھیوں اپنے احباب کے ساتھ حمزہ کے تمام حلقوں میں گاؤں گاؤں گھومیں گے. آپ کے شکریہ کے لیے ہم آپ کے پاس آئیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے جب ووٹ دیا ہے تو آنکھیں کھول کے رکھیں، کان صاف کریں اور ان کا پیچھا کریں. آپ نہیں کریں گے تو ہم اپنا پیچھا کریں گے. ایک دفعہ پھر میں جنہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے، اپنے پارٹی کے دوستوں کا، ان غداروں کا نہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کے نام پر، جس نے مسلم لیگ نون کے دور میں حمزہ کے تمام پتھر سریا ہضم کر دیے، ہڑپ کرنے کے بعد اس پارٹی کے ساتھ دغا کیا، وہ بڑے ہو یا چھوٹے. انشاءاللہ ہم اپنی تنظیم سازی کا بھی جو تنظیمی امور ہے اس کا بھی فوری طور پر اس کے حوالے سے کام کریں گے. میں دوبارہ شکر گزار ہوں حمزہ کے اپنے تمام نوجوان ساتھیوں کا، اپنے بزرگوں کا، اور بالخصوص اپنے گاؤں قلقن کے اپنے بزرگوں کا، ماں بہن بیٹیوں کا، نوجوان ساتھیوں کا، کہ انہوں نے میرے پارٹی، میرے احباب، میرے ہمدردوں کے سر میں مل کر مجھے فرش سے عرش پہ لے گیا ہے. میری جیت ہو چکی ہے. میں آپ کا بیٹا ہوں، رہوں گا. انشاءاللہ تعالی آپ کا اور ہمارا یہ رابطہ صرف الیکشن تک کی حد نہیں ہے. آپ کے ہر مشکل کی گھڑی میں میرے جتنے بھی احباب آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ان کے ذریعے آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. مسائل کے حل کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں. اور ہمارے جتنے احباب یہاں ہیں وہ آپ کے ہر مشکل گھڑی میں، آپ کی تکلیف میں، دکھ درد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نون پائندہ باد.